روحي وصار الدمع يهدي. سے اگر باندھ لیا جائے تو بڑے قدم رکھنے میں چلنے میں بھی سہولت ہوگی، اور پھر کہیں پر آپ بیٹھیں تو سطر کے بھی چھپے ہوئے رہنے میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ میں کیسے باندھا اس کو آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ دو چادریں باندھنا ہے تو اس کو دیکھیں کہ یہ ہے، یہاں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں، یہاں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے کے اس کو ادھر اور اس کو ادھر، اس طریقے سے پھر ایک مرتبہ اس کو آپ اس کو یہاں پر ٹوک لیں گے۔ بہت آسان ہے، اس طریقے سے باندھ لیں گے۔ اور پھر دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم احرام باندھیں گے تو نیت کرنے سے پہلے ہم اس طریقے سے سر پہ بھی اوڑھ لیں گے۔ میں نے آپ کو تہبند بننے کا بھی طریقہ بتایا تاکہ آپ کے سطر کے لیے بھی بہت بہتر ہو، کہیں بیٹھنے اٹھنے میں، اور کوئی لٹک بھی جائیں تو کھلنے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا، آرام سے اس طریقے سے بنے۔ پریشانی ہوتی ہے، ہم شروع میں جب گئے تو بننا ہی نہیں آتا تھا، تو یہ طریقہ بہت تجربے کے بعد آیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایک مرتبہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس طریقے سے، کیونکہ ہر ایک کو عادت نہیں ہوتی، آج کل پینٹ وغیرہ کا زمانہ ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ حصہ تھوڑا سا، ایک دو بالش کے ہوتا ہے، یہ حصہ تھوڑا سا ہم چھوڑ دیں برابر کا۔ چھوڑنے کے بعد پھر آپ یہاں سے لے لیں، چلنے کے لیے بھی پھرنے کے لیے بھی آپ کو بہت سہولت ہوگی انشاءاللہ۔ اس طریقے سے یہاں سے آپ پھر ایک مرتبہ، اور ایسی ہی چادر ہونی چاہیے جو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کاسمک گروپ والوں کو، کہ جس میں جسم نہ چھلکے۔ اس طریقے سے آپ باندھ کر اس کو جو ہے نا لپیٹ لیں تاکہ بہت مضبوط ہو جائے گی۔ بہرحال جب آپ دوسرا یہ والا احرام پہن رہے ہیں تو نیت سے پہلے آپ پورا اوڑھیں گے۔ نیت کرنے کے بعد جب آپ مطاف میں جائیں گے تو آپ کا داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ آپ کھلا رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ کے نیچے سے آپ اس طریقے سے لے لیں گے۔ اسے کہیں گے آپ اشتباع کرنا۔ آپ کو یاد اگر نبی ہو الفاظ اور جس طریقے سے اس کا نام رکھا جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کر لیں گے۔ 7 چکروں میں آپ کا یہ والا ہاتھ کھلا رہے گا سیدھا۔ اب اور ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کٹ دیا جا رہا ہے، اس کٹ میں ایک بٹن بھی دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ جو بھی آپ کو جو ہے نا چیزیں دی جا رہی ہے، دستی بھی ساتھ میں ہے، یہ دستی سے لیکن منہ نہیں پوچھنا ہے۔ اس میں دیکھیے یہ جو بٹن دیا جا رہا ہے وہ اور سہولت کے لیے، جیسا ابھی مقصود صاحب بتا رہے تھے، یہ پہلی مرتبہ میں دیکھا، یہ بٹن کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بٹن کو چادر آپ کی کہیں پر گر نہ جائے بھیڑ میں، آپ اس طریقے سے لے کر، یہ ہے یہاں نیچے سے لے لیں گے، یہ یہاں سے اوپر لے کے اس کو اس طریقے سے آپ لاک کر لیں گے۔ اب دیکھیے آپ کے لاک کرنے کے بعد یہ ہلے گا نہیں، کہیں گرے گی نہیں، آپ کے اوپر ہی رہے گی۔ بوسہ لینے کے لیے گئے آپ حجر اسود کے پاس، بہت سارے لوگوں کی چادر ہی غائب ہو جاتی ہے، پھر نیا خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو آپ اس طریقے سے لاک کر لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لاک کرنے پہ اب آپ دیکھیے نکلنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا سہولت آپ کو یہاں سے دی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہرحال اس طریقے سے آپ ڈالنے کے بعد اب
آپ کو طواف شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے استعلام کر لیں گے، کیونکہ آپ کو بوسے کا تو موقع نہیں ملے گا۔ حجر اسود کی طرف پورا رخ کر کے ایک بات آپ یاد رکھیں، طواف کرنے میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے۔ ویسے ہی آپ خالی مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے رہیے، 10 نیکیاں اس شخص کے لیے خاص اترتی ہے جو ہے نا دیکھتا رہتا ہے، 10 رحمتیں اللہ کی، 100 میں سے 10 اس کے لیے پکے ہیں۔ لیکن طواف کرتے وقت آپ کو کعبۃ اللہ کو، اس گھر کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو دعائیں کرتے چلنا ہے۔ ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں، بعض لوگ کتابیں لے کے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے وہ موقع ایسا ہے کہ اس میں آپ کو دل سے کچھ دعائیں کرنی چاہیے، اور جو آپ کو یاد ہے اللہ کی یاد میں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ ایک وظیفے کو پورا کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں معلوم آپ کو، کیا چیز اس میں بتائی جا رہی ہے، کیا چیز لکھا ہوا نہیں معلوم ہے، تو وہ دعا نام پڑھنے کا نہیں ہے، دعا نام مانگنے کا ہے، اور وہ بہترین موقع ہوتا ہے، زرین موقع آپ کے دعا مانگنے کا۔ کتابیں لے کے بعض لوگ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، وہ صورتیں آپ کو یاد ہے جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، آپ اسی کو پڑھتے رہے، لیکن شوق کے ساتھ آپ اللہ کی وحدانیت اس میں بیان کریں۔ صرف 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، اور آپ ہے مطاف میں، کعبۃ اللہ میں، وہاں پر 1 رکعت پڑھے تو 1 لاکھ رکعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو آپ وہاں پر جب سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہوگا، ایک نے کی 1 لاکھ مرتبہ کی۔ تو آپ صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے تو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کس کو یاد نہیں ہے، قل هو اللہ احد، شوق کے ساتھ، آنکھیں نم ہیں آپ کی، روتے ہوئے شکرانے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، ایک عاشقانہ عمل، 2 چادریں آپ لپٹے ہوئے ہیں، آپ کتنے ہی مالدار گھرانے کے، کتنے ہی آپ تو رمخا ہیں، لیکن اللہ میاں آپ کو بلا لیا، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، روتے ہوئے دھوتے ہوئے، اس طریقے سے آپ اللہ کی یاد میں گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا قابل قبول اور بہترین ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سورہ فلق پڑھ لیجئے، سورہ ناس پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت، دعائیں اگر آپ کو مانگنا ہے تو مانگتے ہوئے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگتے ہوئے جو ہے نا آپ چلیے، پڑھتے ہوئے نہیں چلیے۔ دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ تو بہرحال اب آپ اپنا طواف شروع کریں گے تو وہ کیسے؟ دیکھیے 7 چکر ہوتے ہیں ایک طواف میں، تو پہلے آپ کو 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ یہ مرد حضرات سے تعلق ہے، عورتوں کے لیے نہ تو اشتباع ہے نہ تو رمل ہے۔ رمل کسے کہیں گے؟ یثرب سے، مدینے سے جب لوگ آتے تھے تو وہاں پر کی ہواؤں کے لیے، وہاں کی آلودگی کے لیے یہ بات مشہور تھی، لیکن اللہ کے رسول کے دعا کرنے کے بعد وہ چیزیں بدل گئی تھی کہ وہاں پر بخار آتا تھا لوگوں کو، اور ایسی کمزوری ہو جاتی تھی کہ ذرا سست ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد ایسا اثر ہوا کہ وہاں کی آب و ہوا میں شفا ہو گئی، صحت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی بتانے کا حکم دیا کہ اے مدینہ والو، جب تم حج کرو گے یا عمرہ کرو گے تو پھر رمل کرو گے۔ کیا مطلب ہے رمل؟ کیسے کرنا ہے اس چیز کو آپ دیکھیں کہ تن کے چلنا ہے، پہلوان کی طرح چلنا ہے، شیر کی طرح چلنا ہے، دیکھنے والا سمجھے کہ کوئی جو ہے نا کیا کہیں گے کہ اکھاڑے میں کسی کو گرانے کے لیے آیا ہوا، اس طریقے سے چلنا۔ کیسے چلیں گے میں آپ کو بتاؤں۔ اب ہاتھ آپ ایسے رکھیں یا پھر آپ نیچے رکھیں، لیکن سینہ تان کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ آپ کو سینہ نکال کے چلنا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس طریقے سے بتایا ہے کہ وہ یوں ہاتھ اپنے کیے ہوئے، جسٹس آف اسلام اس زمانے کے مفتی تقی عثمانی صاحب یوں بتا رہے تھے کہ ایسے چل کے اس طریقے سے آپ کو چھوٹے چھوٹے قدم، کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں سامنے والے کو پچھاڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کو چلنا ہے۔ تو ایسے کتنے چکر؟ 3 چکروں تک آپ کو رمل کرنا ہے، یعنی سینہ تان کے چلنا ہے۔ اس کے بعد والی جو چکریں باقی رہے گی 4 آپ کی، اس میں آپ نارمل چلیں گے۔ اب یہ جو میں نے ڈالا ہے اس کو 7 چکروں میں رکھنا ہے۔ اکثر لوگ صفا مروہ کی سعی میں بھی ایسے ہی ڈال کے رکھتے ہیں، غلط ہے۔ نماز نہیں ہوتی، آنکھ کھلا ہوا ہے،
मकरूह है इस तरीके से नमाज पढ़ना। सिर्फ 7 चक्करों में हम खुला रखेंगे, बाकी 7 चक्करों के बाद फिर आप पूरा डाल लेंगे, इसको पूरा डाल लेंगे। ये बात आप नोट भी कर लें कि 7 चक्कर के बाद आप सफा मरवा की सई, बल्कि वाजिबुत तवाफ आप पढ़ रहे हैं, बगैर पूरी चादर डाले के आप नहीं पढ़ सकते, मकरूह है, यानी सवाब आपको कम मिलेगा। वाजिबुत तवाफ अदा तो हो जाएगी लेकिन आपकी नमाज में कमी रह जाएगी। 7 चक्करों के बाद फौरन आप इसको पूरा डाल लेंगे। इस तरीके से आप अपने चक्करों को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर तवाफ के लिए जाएंगे। तो अब क्या करें, तो मगरिब तक वक्फ कर ले, रुक जाएं, मगरिब के बाद 2 रकात पढ़ के फिर आप जो है ना सई के लिए जाएं। सई में एक चीज़ तवज्जो के साथ आप सुने, मीलैन अखज़रैन जो आती है वहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात को थोड़ा तेज़ी के साथ, जैसे मैं अभी बताया, दौड़ना है, औरतों को नहीं दौड़ना है। दौड़ने का मतलब भी मर्द हजरात को दौड़ना नहीं है, थोड़ा तेज़ी के साथ चलना है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया और ता क़ियाम क़ियामत बाकी रखना चाहा, तो मर्द हजरात के ज़िम्मे ये चीज़ दे दिया। हमने देखा वहाँ पर कि जब मर्द हजरात भाग रहे हों तो औरतें भी अपने जो भी बुरखे वगैरह होती है उसको उठा के भाग रही हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। औरतों के लिए भागना नहीं है, बल्कि औरतें थोड़ा सा तेज़ चलेगी, मर्द हजरात भी इतनी तेज़ी के साथ न भागे कि फिर ढूंढने में मुश्किल हो जाए। वैसे मौका उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा तेज़ी के साथ वहाँ से चलना है। मीलैन अखज़रैन जहाँ पर हरी लाइट है उसके नीचे से थोड़ा तेज़ी के साथ। देखिए, आप जब सफ़ा मरवा की सई करेंगे, ये बात वाज़ेह है कि सफ़ा के पास जब आप शुरू करेंगे सई, तो उस मौके पर थोड़ा सा साइड में पहाड़ के पास ठहर कर, अभी तो वो पूरा बाकी नहीं, थोड़ा सा हिस्सा है, ठहर कर जहाँ से काबतुल्लाह नज़र आता हो वहाँ पर दुआ करना सुन्नत है। वो कबूलियत की जगह है। फिर वहाँ से आप मरवा पे आएंगे, 1 चक्कर आपका हो गया, मरवा के पास भी थोड़ा सा साइड पर ठहर कर आप वहाँ से दुआ करेंगे। इस तरीके से हर चक्कर में आप दुआ कर लेंगे और फिर दुआ के बाद फिर आप मरवा की तरफ जब आप 7वीं चक्कर में पहुँचेंगे वहीं से आपको बाहर निकलना है। और यहाँ पर बहुत सारी बातें मशहूर है कि हलक और खसर को लेकर। देखिए, हलक और खसर का मसला ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि या अल्लाह के रसूल, क्या मैं हलक कर लूँ या खसर कर लूँ? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजीब जवाब दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए, ये मर्दों के लिए है कि हलक करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। तो फिर दूसरा सवाल किया, अल्लाह के रसूल कसर करूँ या हलक करूँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए हलक करने वालों के लिए। तीसरी मरतबा सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल कसर करूँ या हलक करूँ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रहम फरमाए हलक करने, यानी पूरे चिकनी हंडी करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा दुआएं दी। फिर चौथी मरतबा बदरजे मजबूरी से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में अल्लाह रहम फरमाए कसर करने वालों के लिए। कसर को भी आजकल लोगों ने, अल्लाह का हुक्म है उसको मानने के बजाय साइड से थोड़े से बाल जो है ना कतरवा लेते हैं और हलक हो गया। भाई, जब अल्लाह की मानना ही नहीं है, अल्लाह के रसूल की सुनना ही नहीं है, जब सुन्नत को पूरी करना ही नहीं है, तो इतना पैसा खर्च करके इतनी दूर तक आए क्यों आए? वहीं पर रह के अपनी मनमानी कर लेते, बेहतर था ना। खसर में भी जो है ना थोड़े से बाल इधर तरफ, मसला ही नहीं है। खसर का मतलब है कि बारीक बाल पूरे सर के कराओ। जब अल्लाह के रसूल ने इसकी वईद बयान की कि जब बाल कहीं पर छोटे और कहीं पर बड़े रहते हैं तो अल्लाह की लानत होती रहती है जब तक वैसे बाल होते हैं, तो जब इस वईद को हज़रत अली करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो आप जिंदगी भर महीने की पहली तारीख को आप टखला कर लेते थे, पूरे बाल उतरवा लेते थे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाल यहाँ के छोटे हो जाए और यहाँ के बड़े हो जाए, तो लोग यहाँ के छोटे करा के यहाँ के बड़े रख के ये काबतुल्लाह में जाके भी फिर ये करते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर वईद है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उस वईद में शामिल हो जाए। पूरे बालों को छोटे करवाना यह कसर है या फिर पूरा टखला करना यह हलक है। 3 मरतबा हलक वालों के लिए रहमत की दुआ, 1 मरतबा कसर वालों के लिए रहमत की दुआ है। तो बहरहाल ये हलक कराने के बाद फिर अपने जो है ना खैमे की तरफ और अपने जो है ना घर की तरफ आ जाए। इस तरीके से अपने जो है ना तवाफ़ को मुकम्मल करें। बहरहाल तवाफ़ ज़ियारत अगर कर रहे हो तो वो तो जो है ना 10 से 12 तक की जो है ना तारीख़ है, उसके अंदर करके फिर आप जो है ना मीना पहुंचना है आपको। सवाल बार बार ये आता है कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तवाफ़ ज़ियारत के बाद क्या हम अपनी होटल में रुक सकते हैं? तो बहरहाल ये कम सवाब की बात है। बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं,
یہ بات آپ پہلے سے یاد رکھیں کہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تو ہیں جب طواف زیارت کے لیے آتے ہیں، اب جو کچھ دینا پڑے دیں گے، اپنی ہوٹل پہ آئیں اور وہاں پر آرام کریں، اس بات کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو دن باقی رہے گا، مغرب سے پہلے آپ آرام کر کے پھر آپ مینا پہنچ کے آپ اپنی کنکریوں کو مار سکتے ہیں، اس سنت کو آپ پوری کر سکتے ہوں تو پھر آرام کر کے آپ اپنی جو ہے نا قیام گاہ اور مینا میں جو ہے نا تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو یاد رکھیں، اور پھر انشاءاللہ یہاں سے اس کے بعد ایک مرتبہ اور میں آپ کو بس ایک 5 سے 10 منٹ میں حج کے ارکان کو بتاؤں گا ظہر کے بعد، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے لیے آداب مدینہ کی روانگی، اس کے آداب اور اس کے احکامات انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائے جائیں گے، اور پھر کچھ سوالات اگر ہو تو ایک 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ ایک اہم مسئلہ یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے مسئلہ یہ رہ جا رہا تھا کہ اگر یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ اگر جو ہے نا ایام جو ہے نا حج کے جب شروع ہوں تو ان کے لیے بھی کچھ خاص حالت شروع ہو جائے تب کیا کریں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں چل رہی تھی، جب آپ حج کا سفر شروع کرنے والے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام خاص حالت میں آپ آ گئی تھی، شرعی عذر میں آپ آ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی ہے، بھئی کیوں رو رہی ہو؟ لگتا ایسے ہے کہ آپ کو شرعی عذر پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول کو آپ نے کہا کہ ہاں ہاں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے کاموں کی اجازت دی، یہ حالت میں آپ حج کے سارے کام کر سکتی ہیں، صرف اور صرف جو طواف کا معاملہ ہے وہ نہ کرے گی، بس طواف کا جو معاملہ ہے، طواف کعبۃ اللہ کا، وہ نہیں کرے گی، باقی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ مینا میں ٹھہریں گی، وہاں پر جو ہے نا ذکر و اذکار میں نمازیں نہیں پڑھنا ہے، لیکن مینا میں جو ارکان ہیں، اور پھر آپ مزدلفہ کی رات ہے اور وقوف عرفہ ہے، اور پھر آپ کے لیے جو ہے نا قربانی ہے، اور پھر جو ہے نا رمی جمار ہے، اور حلق یعنی آپ کے بال چھوٹے کروانا ہے، یہ ساری چیزیں کرے گی، لیکن طواف زیارت آپ روک لے گی، وقف کر لے گی طواف زیارت۔ باقی طواف زیارت، اب ایک سچویشن یہ بھی آتی ہے کہ دیکھیے طواف زیارت میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ عین وقت پہ ہی جو ہے نا عذر پیش آیا ہے، اب کسی کے لیے 5 دن، کسی کے لیے 8 دن، کسی کے لیے 10 دن، اب جب ایام حج شروع ہوئے اسی وقت جو ہے نا عذر پیش آیا ہے، تو اب جو ہے نا طواف زیارت بھی فرض ہے اور طواف وداع بھی واجب ہے۔ موقع آ گیا مدینہ جانے کا، اس وقت تک بھی آپ شرعی عذر سے باہر نہیں آئے، اب کیا کریں گے مفتی صاحب؟ اب کیا کریں گے؟ مدینہ جانے کا وقت آ گیا، شیڈیول تو چینج نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اس موقع پر اجازت دی گئی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے جو ہے نا گولیاں وغیرہ آتے ہیں اس کا استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے استعمال کے بعد آپ جو ہے نا شرعی عذر سے باہر آنے کے بعد آپ طواف زیارت بھی کرے گی، اور پھر آپ طواف وداع کر کے وہاں سے جدائی لے گی۔ بہرحال ایک اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ اکثر لوگ جو کرتے ہیں کہ بھئی وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں باوضو رہنا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ہر تھوڑی دیر میں وضو ٹوٹ جا رہا، اب کیا کرنا؟ وہ کون سے ارکان ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر باوضو رہنا ضروری ہے، جہاں پر وضو اگر ٹوٹ بھی جائے تو وہ رکن ہم پورا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں بھی جو ہے نا صرف اور صرف طواف ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کو باوضو رہنا ضروری ہے۔ طواف کے علاوہ چاہے وہ سعی ہو، واضح طور پر سنیں، چاہے وہ سعی ہو، سعی میں بھی آپ جتنا ہو سکتا ہے وضو کو بچا کر کے رکھیں، اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کی سعی ہو جائے گی، باوضو ہونا اس میں شرط نہیں ہے۔ لیکن طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب 3 چکر ہوئے وضو ٹوٹ گیا، جہاں تک آپ کا طواف ہوا تھا 3 چکر، وہاں پر سے اب آپ جو ہے نا وضو کر کے آئے، پھر وہیں سے شروع کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ حجر اسود سے وہ چکر کو پھر سے ایک مرتبہ پوری کر لیں۔ عام سوالات ہے یہ، بار بار ذہن میں لوگوں کے آتے ہیں، پوچھنے کے لیے تھوڑا سا شرماتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ طواف کے لیے بغیر وضو، کیونکہ وہ نماز کی طریقے سے عبادت ہے، نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ پھر سے نماز پڑھنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے طواف میں چوتھی رکعت میں وضو ٹوٹا، چوتھی جو ہے نا چکر میں وضو ٹوٹا،
तो चौथी चक्कर फिर से एक मरतबा करके 5वीं 6वीं 7वीं आप मुकम्मल कर लेंगे। और बहरहाल ये किट आपको बतलाना था। इसमें देखिए एक जो है ना आपको तस्बीह दी जा रही है 6 दानों की। 6 दानों की जो तस्बीह इसमें रखी हुई है, ये 7 दानों की तस्बीह आपको बहुत काम आएगी। उधर याद रखना मुश्किल होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7। अच्छा ऊपर चढ़ गई, मैं बोला ये कब से 6 चक्कर हो गए। देखिए ये 7 दानों की तस्बीह है। ये कॉस्मिक ग्रुप की तरफ से जो किट दिया जा रहा है उसमें ये है। आप लोग याद करेंगे वहां पर, जब आप वहां पर जाएं इसको इस तरीके से उंगली में पहनकर ये रखें। एक एक चक्कर बहुत मुश्किल से होता है। अगर एक चक्कर भी भूल गए बड़ी मुश्किल होती है, बहुत यानी मेहनत का काम है ना, इतना आसान नहीं है। तो आप ये पूरे के पूरे ऊपर चढ़ा लें। एक आपका चक्कर होता है, आप इसको नीचे कर लें। एक चक्कर हो गया, याद आपके जहन में भी ना रहे, क्योंकि आशिकाना इबादत आप कर रहे हैं, रो रहे हैं, दो रहे हैं, सबके लिए दुआएं कर रहे हैं, मुश्किलात की मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए। अब चक्करें कहाँ याद रखेंगे, मुश्किल होती है, उंगलियों पे भूल भी जाता है आदमी। ये आपके लिए दी जा रही है तो छोटी सी चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है। 7 चक्करों में 7 तस्बीह आपकी ये मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी एक नॉर्मल तस्बीह भी ज़िक्र और अस्कार के लिए बेहतर है आप अपनी उंगलियों पे करें, याद रखना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कॉस्मिक ग्रुप की तरफ से ये एक तस्बीह भी दी जा रही है। इसमें शायद हो सकता है कि 33 दाने हो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ज़्यादा फजीलत के हामिल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तीसरा कलमा और चौथा कलमा पढ़ लें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तीसरा और चौथा कलमा, इसको कसरत के साथ आप पढ़ते रहें। वही कसरत के साथ आप पढ़ें और फिर अस्तगफिरुल्लाह की कसरत, दुरूद की कसरत और कुरान करीम की जो सूरतें हमें याद है वो कर लें। बाकी इसके साथ जो है ना एक टिश्यू की तरह जो है ना एक दस्ती भी आपको दी जा रही है और ये बटन भी है। तो ये दस्ती का इस्तेमाल एहराम की हालत में न तो औरतों को करना है न मर्द हजरात को करना है। एहराम की हालत से बाहर होने के बाद फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपको जो है ना ये ख़वातीन के लिए ये एक बॉटल भी दिया जा रहा है, यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल कर लें। आप अपने साथ जो है ना इसके अंदर पानी भर लें और ये उठाने के लिए, इसको कैरी करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान है। पानी इसको आप जो है ना भर लें, तवाफ़ के लिए जा रहे हैं आप, नमाज के लिए जा रहे हैं, आराम से इसको करके फिल कर लें और फिर अपने साथ रख लें। जहाँ पर छूट गया, जहाँ पर कोई गम नहीं होगा, फिक्र की बात नहीं होगी। अपने आप को संभालना, थकावट में मुश्किल है, ये बॉटल लेके जाना कोई और तो और मुश्किल हो सकता था। माशाल्लाह यहाँ पर जो कॉस्मिक ग्रुप के जो है ना जिम्मेदारान हैं, उन्होंने बहुत सोच के समझ के आप लोगों के लिए इस चीज़ को जो है ना तैयार किया है। वहाँ पर इन्हें भी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें, इसके अंदर पानी भर के। और ख़वातीन के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ख़ास तौर पे उनके लिए एहराम तो है नहीं, लेकिन ये एक अगर जो है ना पहन लें तो एक शबीह बन जाती है। ये पूरा का पूरा आपको जो है ना एक स्कार्फ, बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा सा, ये आपको दिया जा रहा है। और साथ में जो है ना ये स्कार्फ के लिए और एक जो है ना आपके लिए दस्ती भी है। तो बहरहाल इसमें क्या होता है कि एक हम हज के लिए जा रहे हैं, ऐसी एक फीलिंग जो है ना बन जाती है। इस वजह से ये भी चीज़ आपको दी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। कोई सवाल अगर किसी की तरफ से हो तो पूछे, वरना फिर सवाल को लिख के रखें। इंशाअल्लाह अभी नमाज होगी, नमाज के बाद फिर ताम का इंतज़ाम है। ताम के बाद आदाब मदीना आपके सामने इंशाअल्लाह बताए जाएंगे। किसी को कोई भी सवाल, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाज़ेह तौर पे हमने समझ लिया है। और एक मरतबा हम इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद समझेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आदाब मदीना आपके सामने बयान किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।